بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ سب سے پہلے پاکستان سے دو خبریں، اس کے بعد عالمی سطح پہ کچھ امپورٹنٹ اطلاعات آ رہی ہیں۔ پینٹاگون نے ایک اور بہت بڑا فیصلہ کیا، وائٹ ہاؤس بھی اس فیصلے میں شامل ہے۔ تاجروں کو اب میدان میں اتارا گیا ہے۔ دیکھیں، یہ جو جی ایس پی پلس اسٹیٹس والا معاملہ ہے نا، ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا مکمل اندازہ ہو چکا ہے، یا ان کے خیر خواہوں نے یا ان کے سورسز نے ان کو بتا دیا ہے کہ جی ایس پی پلس کا سٹیٹس شدید خطرے میں ہے۔ یہ خبر میں آپ کو پہلے بھی دے چکا ہوں اور بار بار دے چکا ہوں۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس وقت پاکستان میں جو حرکتیں کر رہی ہے، ان کرتوتوں کے ہوتے ہوئے جی ایس پی پلس سٹیٹس کا قائم رہنا ممکن نہیں ہے۔ بطور پاکستانی میری خواہش ہو سکتی ہے، آپ کی ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جی ایس پی پلس سٹیٹس کسی کے کہنے سے، کسی کے بیان دینے سے کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ ختم ہوتا ہے وہ حرکتیں کرنے سے جو آپ نے گارنٹی دی ہوتی ہے کہ آپ نہیں کریں گے، یعنی انسانی حقوق کی پامالیاں، خواتین کے حقوق، اقلیتوں کے حقوق، عدلیہ کی آزادی، میڈیا کی آزادی اور ملٹری کورٹس کے اندر سزائیں سویلینز کی۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو آپ کے جی ایس پی پلس سٹیٹس کو چھیننے کے لیے کافی ہیں۔ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جی ایس پی پلس سٹیٹس کو ختم کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ انہوں نے ہر وہ گھٹیا کام کیا جس کے بعد یہ سٹیٹس پاکستانیوں سے چلا جاتا اور اس کا نقصان پاکستان کو ہوتا۔ اب ایسا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ کام بھی ہونے جا رہا ہے، تو اس کا ملبہ انہوں نے عمران خان پہ ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ عمران خان کے بیٹے نے یورپ میں بات کی انسانی حقوق کے حوالے سے، اپنے والد کی غیر قانونی قید کے حوالے سے، اور جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے اس کے حوالے سے۔ اس نے کہیں نہیں کہا کہ پاکستان کا جی ایس پی پلس کا سٹیٹس واپس لیا جائے، بلکہ عمران خان کے بیٹے نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ عمران خان کی طرح وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کا جی ایس پی پلس کا سٹیٹس برقرار رہے، جس سے پاکستانیوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور یہی بات زلفی بخاری نے بھی کی، لیکن پاکستان کے میڈیا پہ پہلے جھوٹی خبریں چلوائی گئیں، اور جب میڈیا کی اکثریت نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ تو بالکل ہی جھوٹ ہے، ہمیں تو کوئی ایک چھوٹا سا جملہ تو دے دیں جس میں اس نے کہا ہو۔ چند چینل جو ہیں وہ غلامی میں اس حد تک آگے چلے گئے کہ انہوں نے یہ کر دیا، لیکن پھر وزراء نے پریس کانفرنس کی اور اس کو چلوایا گیا پاکستان کے سارے میڈیا کے اوپر، اور اب تاجروں کو میدان میں اتارا گیا ہے۔ ان تاجروں کا جو مجرم ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، جنہوں نے پاکستان میں وہ ہر حرکت کی جس کی وجہ سے پاکستان کا جی ایس پی پلس کا سٹیٹس چھن سکتا ہے۔ اور اب یہ الزامات ڈالنا چاہتے ہیں عمران خان پہ، جو گزشتہ 3 سال سے جیل میں ہے اور جس کے دور حکومت میں پاکستان کے پاس جی ایس پی پلس کا سٹیٹس موجود تھا۔ اب پاکستان نے وہ ساری حرکتیں کر دی ہیں جس کے بعد یہ سٹیٹس پاکستان سے چلا جائے۔ کسی کے کہنے سے تو نہیں جائے گا نا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی سفارش کام آ جائے، یا بین الاقوامی سطح پہ یہ لوگوں کی کچھ اور باتیں مان لیں، یا اپنے آقاؤں کے ذریعے سے یا کچھ کر کے سٹیٹس کو بچانے کی کوشش کریں، یہ ایک الگ بات ہے۔ ورنہ انہوں نے انسانی حقوق کی وہ پامالیاں پاکستان میں کی ہیں، وہ تباہی پھیری ہے کہ اب اسرائیل بھی شرما رہا ہے جس طرح کی حرکتیں انہوں نے پاکستان کے اندر کر دی ہیں، خواتین کے ساتھ خاص طور پہ۔ ابھی عالیہ حمزہ کو گرفتار کیا، ایک معاملے میں ایک شخص کو ایک ہی وقت میں 6 7 شہروں کے اندر مقدمات میں انوالو کر کے 9 مئی میں انہوں نے گرفتار کر لیا۔ پاکستان نے ورلڈ ریکارڈ بنایا ظلم کا۔ یہاں پاکستان کی حد تک اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ 3 مرتبہ تو پاکستان میں قتل عام ہو گیا ہے، بلکہ اب یہ 4تھی مرتبہ جب 30 سے زائد افراد پھر شہید ہو گئے۔ جس دن آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بارے میں احتجاج کر رہے تھے پاکستان بھر میں لوگ، تو اس وقت بھی ایک قتل عام ہوا۔ تو یہ بار بار پاکستان میں ہو رہا ہے۔ حالات یہ پہنچ گئے ہیں کہ عمران خان صاحب کے وکیل بتا رہے ہیں کہ ہم اپیل کرنا چاہتے ہیں عدالت میں، اور اس کے لیے ہمیں وکالت نامے پہ دستخط کروانے ہیں۔ ہم وکالت نامہ لے کے جاتے ہیں تو اصل میں تو ہوتا یہ ہے کہ وکیل کو اجازت دی جاتی ہے، وہ جا کے اپنے کلائنٹ سے جیل میں ملتا ہے اور وکالت نامے پہ دستخط لے لیتا ہے۔ لیکن پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے عاصم منیر صاحب کے حکم پہ عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ انہیں یا ان کی بیوی کو کچھ بھی ہوا تو ذمہ دار کوئی اور نہیں، صرف عاصم منیر صاحب ہوں گے۔ تو عمران خان صاحب قید تنہائی میں ہیں، ان کے وکلا کو ان سے ملنے نہیں دیا جاتا، اور انہیں کسی قسم کا وکالت نامہ سائن نہیں کروانے دیا جاتا۔ اب وکالت نامہ سائن کرنے کے لیے جیل کی انتظامیہ کو دیا، انہوں نے بھی انکار کر دیا، وہ بھی وکالت نامہ سائن کروا کے نہیں دے رہے، اور عمران خان صاحب کے جو وکلا ہیں انہوں نے اس کے بارے میں سٹیٹمنٹ جاری کر دیا ہے۔ اب آ جائیں ناظرین اصل خبر کی طرف، جو بڑی خبریں یہاں میرے پاس موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک خبر ہے امریکی چینل سی این این سے۔ سی این این نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس تنازع کو مزید بڑھانے جا رہا ہے،
اور وہ اس بات پہ غور کر رہا ہے کہ سفارتی بات چیت اگر ناکام ہو گئی، جس کی کامیابی کے امکانات کم ہیں کیونکہ ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ بہت بڑا ہے نا. دیکھیں امریکہ نے جو مطالبات رکھے، ذرا ایک نظر آپ ان پہ ڈال لیں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیا ایران یہ مطالبات مان سکتا ہے. مطالبہ نمبر 1 یہ ہے کہ ایران اپنا ایٹمی پروگرام مکمل طور پہ روک دے اور یورینیم کی افزودگی بند کر دے. نمبر 2 مطالبہ. نمبر 3 تمام نیوکلیئر فیسلٹیز جو ہے وہ اس کی انسپیکشن جو ہے وہ انٹرنیشنلی کروائی جائے. نمبر 4 جو بیلسٹک میزائل پروگرام ہے اس کو بھی ختم کر دے. نمبر 5 جو امریکی وہاں پہ گرفتار ہوئے ہیں ان کو بھی فوراً رہا کر دے. نمبر 6 مشرق وسطیٰ میں جو الگ الگ گروپس ہیں ان کو سپورٹ کرنا مکمل طور پہ بند کر دے. نمبر 7 اس کے اندر حزب اللہ کا بتایا گیا ہے. نمبر 8 اس میں حماس کا بتایا گیا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھے، ان کی حمایت نہ کرے. نمبر 9 عراق میں مداخلت نہ کرے، یہ بھی انہوں نے ایک رکھ دیا ہے شرط. نمبر 10 شام سے جو ہے مداخلت بند کر دے. نمبر 11 یمن میں جو حوثی ہیں ان کی حمایت بند کر دے. نمبر 12 طالبان کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھے. نمبر 13 اسرائیل کو جو ہے وہ مخالفت کرنا اسرائیل کی بند کر دے. نمبر 14 اچھا یہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ مبینہ طور پہ ہے، ایگزیکٹلی تو وہ دستاویز کسی کے پاس نہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یورینیم جو ہے یہ ہمارے حوالے کر دے. جو 460 کلو ایک یورینیم ایران کے پاس ہے جس کو 60% تک افزودہ کیا گیا ہے، وہ یورینیم بھی کہا گیا کہ اس کی جو انریچمنٹ کے بعد جو آپ کے پاس ہے وہ بھی ہمارے حوالے کر دیں. پھر جناب گلف ممالک کے خلاف کوئی ایگریشن نہ ہو، اور پھر یہ کہا گیا کہ سائبر اٹیک اور دہشت گردی کی سرگرمیاں بند کرے. ایران سے یہ حد تک آمیز قسم کا رویہ ہے. ان میں بے شمار چیزیں جو ایران نہیں کرتا اور بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو ان کے ایمان کا حصہ ہے، ان کی پالیسی ہے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ظلم اور جبر کے خلاف ہم بولیں گے، جو فلسطینیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے، وہ بار بار کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ لبنان کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف بھی ہم بولیں گے. شام کے اندر بھی ان کی مداخلت رہتی ہے، اور سامنے یمن، کیونکہ ایران کا بالکل سامنے ایک کنٹری ہے اور یمن کو پانی کے رستے سے سامنے ایران لگتا ہے، اور اس طرف سے اگر آپ دیکھیں تو اس کے پیچھے سعودی عرب ہے. تو یمن کے حوالے سے ایران کی اپنی ایک پالیسی ہے، جیسے امریکہ کی بہت سارے ممالک کے حوالے سے اپنی پالیسی ہوتی ہے. تو وہ اب امریکہ چاہتا ہے ایران بالکل اپنی سرحد کے اندر محدود ہو جائے اور ہر قسم کی دفاعی ایکٹیویٹی چھوڑ دے، بالکل ایک بے ضرر ہومیوپیتھک قسم کا ملک بن جائے. ایران یہ مانتا نہیں ہے. تو اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے، ایران کی بھی اپنی شرائط میں آپ کو بتا چکا ہوں، تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ ایک بڑی لڑائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ CNN نے کہا. اب یہ جو فوجی منصوبے ہیں جو بنائے جا رہے ہیں، ان میں جوہری تنصیبات یا تیل کی تنصیبات جیسے اہم اہداف پہ قبضہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے زمینی دستے بھیجنے کا امکان ہے. ان کارروائیوں سے بھاری جانی نقصان ہو سکتا ہے اور جنگ ختم ہونے کے بجائے مزید طول پکڑ سکتی ہے. بہت سے امریکی حکام کا خیال ہے کہ مزید جنگ اگر بڑھائی گئی تو زمینی فوج بھیجنا ناگزیر ہو جائے گا، ہر حال میں بھیجنی پڑے گی. لیکن اس خطے کے اندر ایک بڑا تنازع بھی بھڑک سکتا ہے جس میں توانائی کی تنصیبات اور سمندری رستوں پر حملے بھی شامل ہو سکتے ہیں. اچھا اس میں ایک چیز آپ اور ذہن میں رکھیں کہ ابھی جو اطلاع آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون اس بات کے اوپر غور کر رہے ہیں کہ مزید 10,000 امریکی فوجی خلیجی علاقوں میں بھیجے جائیں، یعنی خلیج کے اندر 10,000 مزید امریکی فوجی بھیجے جائیں. تو یہاں سے آپ اندازہ کر لینا کہ امریکہ کے عزائم کیا ہو سکتے ہیں، اور اس کا فیصلہ اگلے ہفتے کیا جائے گا. یعنی یہ جو ہفتہ 10 دن ہے اس بیچ میں چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ مذاکرات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، ایران بڑی شرائط مانتا ہے یا نہیں مانتا. اگر ایران مان جاتا ہے تو شاید کوئی رستہ نکل آئے، لیکن اگر نہیں مانتا تو کیا ہوگا؟ پھر لڑائی ہوگی، پھر امریکہ کو زمین پہ اترنا پڑے گا. ایران نے 10 لاکھ نئے فوجی بھرتی کر لیے ہیں رضاکار، وہ ان کو بھی لڑائی میں اتارے گا. تو یہ امریکہ کے لیے، اسرائیل کے لیے آسان نہیں ہوگا جن کے فوجی پہلے ہی خلیجی ممالک میں ہوٹلوں میں رہ رہے ہیں. یعنی ورک فرام ہوٹل کی ایک ہیڈ لائن بھی چلی ہے یورپی اور امریکی اخبارات کے اندر. اب ایران کے پاس دیکھیں نا، آپ یہ پہلے دیکھ لیں کہ ایران کسی جگہ پہ کمزور پڑا ہے یا نہیں پڑا. کچھ ایسی چیزیں جو ایران کے لیے لمبی لڑائی کے لیے ضروری ہیں ان پہ ہم ایک نظر مار لیتے ہیں. نمبر 1، کیا ایران کے پاس ہتھیار موجود ہیں؟ بالکل ان کا دعویٰ ہے موجود ہے اور وہ چلا بھی رہے ہیں. ابھی انہوں نے 82-83 لہریں چلا دی ہیں اس کی میزائلوں کی اور ڈرونز کی اسرائیل کی جانب، اور لگاتار چلا رہے ہیں. وہ ویڈیوز بھی جاری کر رہے ہیں. ابھی ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے جس میں جو ترجمان ہے ایرانی فوج کے ابراہیم ذوالفقاری، وہ اسکیٹ بورڈ کے اوپر سیلفی سٹک پکڑ کے، ایک ہاتھ میں انار کا جوس پکڑ کے، تو وہ جناب بڑے خوشگوار موڈ کے اندر وہاں پہ
سڑک پہ جا رہے ہیں اور ان کے پیچھے میزائلوں کے بہت بڑے بڑے ٹرک وہ جا رہے ہیں اور پیچھے سے ایک میزائل فائر بھی ہو رہا ہے، اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی نہیں ہے، یہ اصلی ویڈیو ہے جو ابراہیم ذوالفقاری کی جاری کی گئی ہے ایران سے، اور بہت سارے سوشل میڈیا کے اوپر یہ وائرل ہو رہی ہے۔ تو ہتھیار تو ان کے پاس ہے اور وہ یہ دعویٰ بار بار کرتے ہیں۔ نمبر 2، کیا ایران کو ضروری چیزوں کی سپلائی میں کمی ہو رہی ہے؟ تو دیکھیں، چائنا ہو یا رشیا ہو یا سینٹرل ایشیا ہو، وہ ایران کی مدد کر رہے ہیں، بہت ساری جگہوں سے انہیں مدد مل رہی ہے، تو سپلائی میں کمی تو نہیں ہو رہی۔ کیا خوراک کا کوئی بحران ہے ایران کے اندر؟ ابھی تک ایسی کوئی چیز رپورٹ نہیں ہوئی۔ کیا ایران کے پاس صحیح انٹیلیجنس موجود ہے؟ تو سیٹلائٹ انٹیلیجنس جو ہے وہ ایران کو بالکل ایکوریٹ مل رہی ہے، اور اتنی ایکوریٹ مل رہی ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی حیران ہے کہ یہ اتنے زبردست اٹیک کیسے کر رہے ہیں۔ پھر کیا ایران عالمی تنہائی کا شکار ہوا ہے؟ نہیں، اس کے برعکس ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل عالمی تنہائی کا شکار ہو رہے ہیں، جبکہ ایران کے حوالے سے یورپ کم سے کم ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ خطے کے اندر ایران کی صورتحال مختلف ہے، لیکن ترکی یا پاکستان اس لڑائی سے گریز کر رہے ہیں، افغانستان ایران کی حمایت کر رہا ہے، چائنا اور رشیا ایران کی حمایت کر رہے ہیں، تو یہاں کافی حمایت بھی موجود ہے ایران کی، اور یورپ اس لڑائی سے اپنے آپ کو باہر رکھ رہا ہے، اور وہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ ایران اپنے دفاع کا حق استعمال کر رہا ہے۔ پھر چین آف کمانڈ کیا ایران کی برقرار ہے؟ جی، وہ ابھی تک برقرار ہے۔ ایران اسی وجہ سے ڈرتا ہے، اور انہوں نے اقوام متحدہ سے رابطہ بھی کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ باؤنڈ کریں امریکہ کو اور اسرائیل کو کہ ہمارے لیڈرز کا قتل بند کریں، یہ غلط ہے، اور یہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی بھی ہے۔ تو چین آف کمانڈ فی الحال تو برقرار ہے، اب آگے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ کیا ایران کے اندر کوئی بغاوت ہو پائی یا اس کا کوئی امکان ہے، کوئی اندر خلفشار پیدا ہو جائے ایران کے اندر؟ تو ایسا بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ بچیوں کا جو قتل عام ہوا اور خامنائی کی جو شہادت ہوئی، اور اس کے بعد جو علی لاریجانی کی جس طرح شہادت ہوئی اور جس طرح کے ان کے بیانات سامنے آئے، اس کے بعد بھی تو ایرانی قوم اکٹھی ہو گئی۔ وہاں پہ حکومت اور قوم کے بیچ میں اگر کوئی دراڑ تھی تو وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ ایک اور چیز، کیا جاسوسی کا نیٹ ورک ایران میں اسی طرح کام کر رہا ہے جیسے پہلے کر رہا تھا؟ تو جی، اب نہیں کر رہا۔ ایران میں جو جاسوسی کا نیٹ ورک اسرائیل کا موساد کا پہلے موجود تھا، بہت بڑی تعداد میں انہوں نے جاسوس پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیے، مار دیے، تو اس وجہ سے اب وہ نیٹ ورک اس طرح سے کام نہیں کر رہا۔ لہذا ایران اس لڑائی کو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ لڑ سکتا ہے۔ امریکہ نے جو ٹائم گین کیا، ہو سکتا ہے اس بیچ میں وہ ایک وار سٹریٹجی بنائے، کیونکہ جو خلیجی ممالک ہیں وہاں پہ بہت بڑی جنگی تیاریاں ہو رہی ہیں، زور و شور سے ہو رہی ہیں۔ ایران بار بار اس کے بارے میں بتا چکا ہے، کوئی فالس فلیگ آپریشن کیا جائے گا، ایران یہ بھی کہہ چکا ہے، اور اس حوالے سے اس نے کہا یہ پاکستان بھی ہو سکتا ہے، یہ سعودی عرب بھی ہو سکتا ہے، یہ حرمین شریفین کے علاقے ہو سکتے ہیں، اور ایک انہوں نے کہا جی مسجد اقصی بھی ہو سکتی ہے جہاں پہ اس قسم کا کوئی اٹیک کیا جائے۔ کویت کی بندرگاہ الکبیر جو عراق کے بالکل قریب ہے، وہاں پہ بڑی خوفناک آگ بھڑک اٹھی ہے ایک دھماکے کے نتیجے میں۔ خطے میں لگاتار نقصان ہو رہا ہے۔ یو اے ای اور سعودی عرب یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ آبنائے ہرمز کے اوپر ایران کا کنٹرول ہو جائے۔ دیکھیں نا، یہ علاقہ ہمیشہ سے کھلا تھا، سعودی عرب کے، قطر کے، یو اے ای کے، کویت کے، عراق کے، تمام جتنے بھی ممالک ہیں، بحرین کے، ان کے بحری جہازوں کے لیے ہمیشہ سے یہ علاقہ کھلا تھا، پوری دنیا یہاں سے تجارت کرتی تھی، لیکن ایران نے اس علاقے کو بند کر دیا، اور اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس علاقے کا خراج وصول کریں گے یا اس کے اوپر سے ہم ٹول ٹیکس وصول کریں گے۔ سعودی عرب اور یو اے ای کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے، باقی ممالک بھی یہ نہیں چاہیں گے، انہیں یہ علاقہ بالکل مفت ملنا چاہیے جیسے ماضی میں ملتا تھا۔ تو اتحادیوں کو ملا کیا؟ امریکہ اور اس کے اتحادی اگر اس جنگ کے خاتمے کے بعد بھی اس بات پہ مجبور رہتے ہیں کہ یہاں سے جہاز گزارنے کا پیسہ ایران کو دیا جائے جو جنگ سے پہلے نہیں دیا جاتا تھا، تو جنگ کا جو فاتح ہے وہ تو پھر ایران ہو جائے گا، فائدہ تو ایران کو ہوگا۔ دیکھیں نا، اب تک کی اطلاع کے مطابق اگر پوری دنیا میں اس جنگ کا کسی نے منافع کمایا ہے تو وہ روس ہے۔ روس تو اربوں ڈالر کما رہا ہے تیل بیچ کے، جو اس کا سستا نہیں بکتا تھا وہ اس کا مہنگا بکتا ہے اب، اور پوری دنیا لے بھی رہی ہے۔ رشیا اپنی سپلائی کر رہا ہے، اور دنیا کو اجازت بھی دی گئی ہے کہ جناب آپ یہاں سے خریدیں، اور امریکہ کا نقصان ہو رہا ہے لگاتار۔ جو ٹام ہاک میزائلز ہیں امریکہ کے، وہی انہوں نے صرف 850 میزائل داغے ہیں ایران کے اوپر۔ یہ ایک میزائل کی جو قیمت ہے یہ لگ بھگ $2 ملین سے شروع ہو جاتی ہے اور $4 ملین سے اوپر تک جاتی ہے۔ تو آپ ایوریج اگر $3 ملین بھی لگائیں، یعنی $30 لاکھ کا اگر ایک میزائل ہے، تو 850 صرف اور صرف ٹام ہاک میزائل امریکہ نے گرائے ہیں وہاں پہ ایران کے اندر۔ اس کے علاوہ ان کے 16-17 ایئر کرافٹ جو ہیں جنگی طیارے وہ تباہ ہو گئے ہیں، ان کا بہت سارا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے، ان کے فوجی بھی مارے گئے ہیں، ان کے بحری جہاز بھی تباہ ہوئے ہیں۔ ایک بحری جہاز لنگر انداز ہے یونان میں،
اس کے اندر جو عملہ کام کر رہا تھا، وہ 200 بندے اسپتالوں میں داخل ہیں. تو امریکہ کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہے، ان کے لیے بھی یہ لڑائی بہت مشکل رہی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس لڑائی کو اب ختم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اگر تو صلح ہو جاتی ہے تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر صلح نہیں ہوتی تو یہ لڑائی بڑھے گی، اور اس لڑائی کے بڑھنے سے دنیا کی حالت کیا ہوگی. ذرا یہ ایک تصویر آپ دیکھیے. یہ ناظرین تصویر دا اکانومسٹ کے فرنٹ پیج پہ لگی ہوئی ہے. یہ تصویر آپ دیکھیں، ایڈوانٹیج ایران اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. ایک ہاتھ ہے، اس نے ایک میپ پکڑا ہوا ہے ہاتھ میں، ایسے دبایا ہوا ہے اپنی مٹھی کے اندر، اور اس مٹھی میں ایران کی انگوٹھی بھی ہے. یعنی ایران نے اس طریقے سے دبوچ لیا ہے دنیا کو، ایران کو یہ ایڈوانٹیج مل گیا ہے. دا اکانومسٹ نے اس کو لکھا ہے، اور ایکچولی یہ آبنائے ہرمز میں ایران نے یہی کیا ہے. پوری دنیا کے اندر مہنگائی لگاتار بڑھ رہی ہے، اور صورتحال خراب سے خراب تر ہوتی چلی جا رہی ہے. حتیٰ کہ سعودی عرب نے اور پیوٹن نے یہاں تک کہہ دیا کہ کورونا سے اتنا نقصان نہیں ہوا تھا جتنا نقصان اب ہو رہا ہے. ناظرین کچھ اور چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا اگلے ویلاگ میں. اب تک لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.